میں باقی کا دن اپنی تمام خاطر جمع کے ساتھ اس کی دم سے بندھا بیٹھا رہا۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ اور میں فنجان پہ فنجان قہوہ نوش جان کرتے کرتے وقت کے شام 84 قصبے سے ہوتے ہوئے شب کے چندرے نین تک آ پہنچا تھا۔ چندرے نین سے خوب یاد آیا، جس طرح شام 84 گھرانہ یا گاؤں اپنی مخصوص انداز کی گائیکی راگداری کے لیے مشہور ہے، اس کے برعکس چندرے نین کسی دیہہ یا بستی کا نام نہیں تھا اور نہ ہی کسی فرد کا نام تھا۔ یہ تو بھوپال کی ایک نواحی بستی کے ایک مسلم گھرانے کے در و دیوار کا نام تھا۔ ہے نا عجیب سی بات، وقت زمانے کے کسی بھی دور میں پاگلوں کی ہرگز کمی نہیں ہوتی۔ انسان اپنی مختصر سی حیات میں زیادہ تر زندگی پاگل پنے، احمق پنے اور غیر ذمہ دارانہ حرکات و افعال میں بسر کر دیتا ہے۔ سمجھ و شعور، استحکام بردباری اور ذمہ داریاں سمجھنے سمجھانے تک وہ عمر عزیز کے ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں نشان منزل بس دو چار گام ہی رہ جاتا ہے۔ اب دام و دم تو ہوتا نہیں جو خود عمل پیرا ہو سکے، اور نہ ہی بیتے جیون جیسی وہ روح پہلی دھوپ دھاپ کہیں دکھائی دیتی ہے، جس سے گردا گرد کی ہر چیزیں دیگرے اور پسینہ عرق گلاب کی مثل مہکتا تھا۔ اس مقام عبرت و عجلت پہ وہ عمر کھایا اور بہت پچھتایا ہوا بوڑھا کہوا اب ناحق کیوں کیوں کی گردان گرداندہ رہتا ہے، جو گزرے سانپ کی راہ پہ لاٹھی برسانے کے مترادف ہے۔ میں یہ تمام کچھ اپنی ذات کے بارے میں لکھ رہا ہوں کہ میری حماقتوں، لاپرواہیوں اور آوارہ گردیوں کا دور بھی کیا بھیانک دور تھا۔ اتری کا تردد، نہ چڑھی کی چنتا، نہ کسی ذمہ داری کا احساس اور نہ کسی دنیا داری کا پاس۔ جدھر منہ اٹھا ادھر چل دیے۔ زیادہ راہ اور کھیسے کا بوجھ تو ان مسافروں کے لیے ضروری ہوتا ہے جو کسی مخصوص راہ کے راہرو اور کسی متعینہ منزل کے متمنی ہوتے ہیں۔ میں تو ہواؤں کے دوش پہ پھوس کے بے توقیر تنکے کی مانند آبشار پہ بہتے کسی درخت کے ٹوٹے پتے کی طرح، آندھیوں کے انگ لگے کسی پھٹی جنتری کے خستہ ورق کی صورت گرداب و دریا میں چکراتے ہوئے کسی ٹوٹی پتوار کے ٹکڑے کی سی حالت آشفتگی میں تھا۔ میری فطری، ذہنی، جسمانی، علمی، دنیاوی اور روحانی ترکیب و تعمیر کی تہذیب ہی کچھ یوں تھی کہ میں کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ تھا، یا پھر کچھ تھا ہی نہیں اور بہت کچھ تھا۔ اس ہونے نہ ہونے کی کیفیت نے مجھے بے کل رکھا۔ کہیں کچھ ہوتا یا نہ ہوتا، بس اگر ہوا اس طرف کی چل پڑی تو میں بھی ادھر چل دیا۔ کیوں، کیا اور کیسے، ایسے الفاظ اور معنی پہ غور کرنا تو شاید میری سرشت میں ہی نہیں تھا۔ پہلے بھی کہیں عرض کر چکا ہوں، انسانی، حیوانی اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ غیر مرئی مخلوق کی ماہیتی تراکیبی علامات اور عادات، طور و طریق، ظاہری باطنی حرکات و اشغال کا مطالعہ میری مصروفیات کا ایک نمایاں حصہ رہا ہے۔ کوئی جاندار ہو یا عنصری مختفی مخلوق، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی ترجیحی خوبی، خامی اور وجودی عنصری نمایاں نشانی ضرور موجود ہوتی ہے، اور جہاں کہیں وہ موجود ہوں وہاں ان علامات سے اپنی نشاندہی کرواتی ہیں۔ کچھ مخلوقات ایسی کہ وہ اپنی مخصوص بو، خوشبو سے اپنی پہچان کرواتی ہیں، کچھ اپنے آہنگ و حمک سے، اور کچھ ایسی عنصر الوجود مخلوقات بھی جو اپنی پراسرار مکنون لہروں سے ماحول کو کثیف بناتے ہوئے اپنے حاضر ہونے کا اندیا دیتی ہیں۔ ان عوامل میں حضرت انسان خصوصی طور پہ قابل ذکر ہے۔ یہ اپنے اعمال و افعال اور عقلی، فکری بو قلمونیوں کی بنا پہ الگ ہی مقام رکھتا ہے۔ اس کے ظاہری پیکر میں سب سے اعلیٰ اور انمول حصہ آنکھیں ہوتی ہیں۔ شاید میری یہ بات آسانی سے سمجھ میں نہ آئے، ذرا غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آنکھیں ہی ہر امر اور فعل کی ابتدا ہیں۔ ہر جذبہ، احساس، سوچ، اظہار، اقرار انہی کا امر ہونے میں ند ہے۔ خوبصورتی مکمل آنکھوں سے ہی ہوتی ہے۔ آنکھوں میں دم نہ ہو تو حسن سے متعلق ہر چیز بے دم رہ جاتی ہے۔ مصوری ہو کہ شاعری، رقص ہو کہ مجسمہ سازی، گانا بجانا، آنکھیں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ میری ہزاروں برائیوں میں میری نمایاں کمزوری حسین، نرگسی، کنول ستارہ آنکھیں نہیں بلکہ باور نین ہے۔ خوف کے غلاف میں لپٹے ہوئے نین،
پاگل پنے، حمق اور لا علمی کی دھند میں کھوئے کھوئے سے نین، چونک جانے والے، اچھمبڑے بدعت پڑنے والے نین، جھٹ سے پھٹ پڑنے والے بھیگے بھیگے نین۔ ہندوستان کی کلاسیکل فلم ڈائریکٹر رائٹر کیدار شرما، جو راج کپور کے گرو بھی تھے، کا تعلق شکر گڑھ سیالکوٹ سے تھا۔ پرتھوی راج کپور اس کو بڑا مان دیتا تھا۔ یہ اپنے اسلوب کا ایک نادر روزگار فنکار تھا۔ اس نے بمبئی میں جتنا بھی کام کیا وہ کلاسک کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کی ایک فلم باور نین تھی جس میں گیتا بالی نے بڑی خوبصورت اداکاری کی۔ یہ فلم میں نے کم از کم 20 بار دیکھی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کا نام باور نین کیوں ہے۔ میں پراسرار نینا کو صرف نینوں کے حوالے سے دیکھنے کے لیے پونا، ستارہ اور ممبئی گھر سے بھاگ کر گیا۔ لاہور میں ایک اداکارہ نینا تھی، اسے بھی اسی وجہ سے دیکھا۔ آہو چشم راگنی، اداکارہ شاہینہ، عشرت جہاں، ببو، جدن بائی کے ہاں بھی لاجواب خوبصورت آنکھیں تھیں۔ اداکارہ راکھی کی آنکھیں نہیں تھیں، نین تھے۔ آنکھوں اور نینوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آنکھیں محض دیکھنے یا دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، اور جبکہ نین۔ رئیس امروہی مرحوم مغفور کے ہاں جس زمانے میں دیداوری کی مشقیں کیا کرتا تھا، انہوں نے ایک بار مجھے آنکھ اور نین کے مابین کا فرق سمجھا دیا تھا۔ بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آنکھ اور نین، نظر اور نگاہ، چشم اور چشمان وغیرہ یکساں معنوں میں ہی مستعمل ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ سمجھنے سے سمجھ میں آیا کہ یہ کچھ مختلف ہے، شاید جیسے عقل اور عشق، مسلمان اور مومن۔ آدمی اور بندے میں جو نازک سا معنوی فرق ہے وہ آنکھ اور نین میں بھی ہو۔ اب اگر دیکھا جائے تو وہ جدہ والا آرٹسٹ بھی میری ہی طرح کا کوئی پاگل تھا۔ وہ آنکھوں کی بھیڑ میں کہیں نینوں کی تلاش میں تھا، اور ادھر میں بھی ان نینوں کی وجہ سے ہی اس کے قریب ہوا تھا۔ مجھے یقین ہے اس نے اپنی فنی اور باطنی بالیدگی سے مجھے پہچان لیا تھا۔ اب مزید جاننے کی غرض سے اپنے ساتھ شامل طعام کیا۔ اس طرح مختصر سے صحبت میں مجھے اس کے اسٹوڈیو میں جھانکنے کا موقع مل گیا۔ اندر تاک جھانک کے دوران ایک کونے میں پڑے کینوس پہ نینوں کے ایک نامکمل سے اسکیچ نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ ایک زمانے کے بعد میں نے ایسے باورے نین دیکھے کہ جنہیں دیکھنے کی آرزو میں باورا ہو کر رہ گیا تھا۔ 3-4 روز میرا وتیرہ یوں رہا کہ میں ظہر کی نماز میں اس کے ساتھ شریک ہوتا، پھر عشاء پڑھ کر بادلے ناخواستہ اپنے ہوٹل لوٹتا، کھانا پینا اس کے ساتھ، پورا دن میں اس کے پاس سٹول پہ بیٹھا اس کی عجوبہ انگلیوں کی چشم سازیاں دیکھتا رہتا۔ ولندیزی اور فرانسیسی روایتی مصوروں کی اپنی ایک علیحدہ ہی چھپ ہوتی ہے۔ وہ حال حلیے، شکل و صورت اور اپنے طور طریقوں سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ اس جدید دور میں بھی وہ کہیں ازمنہ قدیم کے باشندے دکھائی دیتے ہیں۔ شاید سچے آرٹسٹ کے پاس ایک جنونی محویت ہی ہوتی ہے جو اسے خود اور دنیا مافیہا سے بے نیاز کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس کا ناطہ صرف اور صرف اپنے جنون و فنون سے ہی رہ جاتا ہے۔ اس کا بھی یہی عالم تھا، اپنے کام میں مصروف، اسے کچھ ہوش نہ ہوتا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کون آیا، کون گیا، کسی نے کچھ معاوضہ دیا ہے یا وہ سکیچ لے کر محض تھینک یو کہہ کر چلا گیا ہے۔ میں نے دیکھا 1-2 تو سکیچ مکمل ہونے سے پیشتر ہی اٹھ کر چل دیے، شاید وہ جم کر نہ بیٹھنے کی سکت یا وقت کی تنگی کی وجہ سے ایسا کرتے ہوں، مگر اسے تو ایسے اٹھ کر چل دینے والوں کی بھی خبر یا پرواہ نہ ہوتی، اور نہ ہی وہ کسی خفگی کا اظہار کرتا، بلکہ کمال استغنا سے نامکمل سکیچ ایک طرف ڈال کر اگلے ماڈل کی جانب متوجہ ہو جاتا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ نامکمل نینو والا سکیچ بھی جسے میں نے اس کے اسٹوڈیو سے اٹھایا اور جو ابھی تک میرے ہی قبضہ میں تھا، وہ بھی کوئی ایسا ہی سکیچ تھا جس کا ماڈل اسے ادھورا چھوڑ کر چلا گیا ہوگا۔ میں نے جدہ سے روانگی کے آخری دن خصوصی طور پر اسے درخواست کی، میرے اچھے فنکار، الوداعی ملاقات کا آخری طعام میری جانب سے قبول کرو۔ وہ باعجلت بولا، یہ تو تم جانتے ہوگے میں قلیل اور عام سا طعام لیتا ہوں اور اپنے اسٹوڈیو میں ہی کھانا پسند کرتا ہوں۔ یہ طعام اسی یمنی مطبخ سے آتا ہے جو نیچے مسجد کے پہلو میں ہے۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
کہ طعام میں لاؤں یا تم لاتے ہو؟ میری آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے پھر گویا ہوا، اچھا جاؤ، آج تم ہی طعام لے کر آؤ۔ نیچے مطبخ پہ پہنچا تو ایک لبلوس سے شخص نے مجھے دیکھتے ہی پیک کیا ہوا طعام میرے سامنے رکھ دیا۔ بل دینا چاہا تو اس نے ہاتھ لہراتے ہوئے فر عربی میں کوئی تلخ سی گردان دہرائی کہ مجھے دم دبا کر کھسک رہی بنی۔ واپس پہنچ کر ساری بات بیان کی تو تکلفاً ہنستے ہوئے بتانے لگا، میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ اس مطبخ کا یمنی مالک بڑا صاحب ذوق و شوق ہے، خاص طور پر مصوری اور صحرائی موسیقی سے بڑی دلچسپی رکھتا ہے۔ ام کلثوم اور مصباح درویش کا تو دیوانہ ہے۔ تم نے اس کے مطبخ کا اندرونی حصہ نہیں دیکھا۔ اگر تم ایک بار وہ سب کچھ دیکھ سن اور کھا پی لو جو اس مطبخ کے اندر ہے تو یہ مشاہدہ اور تجربہ تمہارے لیے انوکھا سا ہوگا۔ مثلاً میں نے حیرانگی سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ طعام والا پیکٹ کھولتے ہوئے کہنے لگا، پہلے اس دعوت سے نمٹ لیں جو خاص طور پہ تمہاری طرف سے ہے، بعد نیچے چل کے اس کے مطعم سے یمنی حلوہ جو اجوا کھجور، شامی انجیر اور شہد سے بنتا ہے کھائیں گے۔ اس کی لذت آفرینی اور منفرد ذائقہ تم مشکل سے بھلا پاؤ گے۔ بھیڑ کی بھنی ہوئی ران سے ایک مچا کاٹ کر میرے آگے سرکاتے ہوئے مزید بتانے لگا، عبید بن عبداللہ جو اس مطعم کا مالک ہے میرا دوست اور قدردان ہے، مگر ٹھہرا وہ قدر سن کی۔ وہ مزید مزہ لیتے ہوئے چہکنے لگا، تم یقیناً جانتے ہوگے سنکی لوگ کسی نہ کسی طور غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے سنکیائے افراد کی ایک آدھ رگ ٹیڑھی نہیں بلکہ دل و دماغ کی قریب قریب ساری رگیں الٹی ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ بظاہر یہ بیکار و بیزار دکھائی دینے والے بڑے اولڑے ہوتے ہیں، مفکر، فلاسفر، سائنسدان، شاعر، ادیب وغیرہ۔ یہ مصور بھی کمال کا آدمی تھا، کھانا اور فرمانا دونوں کام ایک ساتھ کر رہا تھا۔ عربی نسل اور دہلی لکھنوی والے باتوں کے گالڑ ہوتے ہیں۔ کوئی دل گردے والا یا کوئی فقیر درویش جس نے اپنا من مارا ہو اور اب اپنے کانے کروانے پہ تلا ہو، وہ ان کے آگے جم سکتا ہے۔ میں کمال تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر رہا تھا، شاید اس لیے بھی کہ میں اکثر ایسے ہی مارگوں کے محرابوں تلے پیش امام کا مکبر بنا رہتا ہوں۔ ابتدا مجھ سے ہوتی ہے، پھر پوری گفتگو کی نماز مجھے خاموشی سے اگلے کی اقتدا میں سننی پڑتی ہے۔ اسے وقفہ دینے کی خاطر میں نے پوچھ لیا، یہ سنکی یمنی وہی تو نہیں جس نے مجھے طعام کا پوٹلا یوں تھمایا جیسے اس کے اندر لطفیلے مرغیلے طعام کی بجائے ہینڈ گرنیڈ اور ہوم میڈ بم رکھے ہوں؟ اور بل مانگنے پہ اس نے عربی کا ایک ہوائی برسٹ یوں مارا کہ میں اپنی عزت اور جان بچا کر بھاگ آیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا، منہ بھرے لقمے نے اسے لب ہلانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہہ دیا، تم بھی کچھ کم سن کی نہیں ہو، اور ساتھ ہی میں نے پوچھا لگاتے ہوئے کہا، شاید سن کی پناہ ایک اچھے اور سچے فنکار کی مجبوری ہوتی ہے، ورنہ وہ مکمل یکسوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی تخلیقی توانائیوں کو مطلوبہ رخ پہ ڈالنے یا کسی مخصوص نقطۂ ارتکاز پہ مجتمع کرنے کے لیے فنکار کا کھسکا ہوا ہونا اور دکھائی دینا اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تو اس یمنی مطبخ والے کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یقیناً کوئی گنی گیانی ہے جو اس طرح تل ملایا ہوا مردم بیزار ہے۔ دوران طعام اگر پر لطف گفتگو، ہلکی پھلکی پھبتیاں، مذاق، لطیفے چلتے رہیں تو نہ صرف کھانے کا ذائقہ اور اس کی غذائیت دو چند ہو جاتی ہے بلکہ ایسے خوشگوار ماحول میں پیٹ بڑا کھانا بھی جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ آنتوں میں لچک کے ساتھ ساتھ خون صالح پیدا ہوتا ہے۔ انبساط بھرے ماحول کی خوشگواریت آکسیجن کشید کرنے میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ منہ میں لعاب لازمہ کا چشمہ پھوٹ نکلتا ہے۔ طبیعت کا اضمحلال کافور اور مزاج کا تقدر دور ہو جاتا ہے۔ ہم دونوں بڑے اچھے موڈ میں نیچے مطعم میں پہنچے۔ صدر دروازے کے بائیں جانب ٹیک اوے کے لیے کاؤنٹر اور دائیں طرف مطعم کے اندر جانے کے لیے راہداری تھی۔ سنگ ابیض کا شفاف فرش، چمچم کرتے رنگین آئینوں سے آراستہ چھت، سبز گرینائٹ کے محرابیں اور دیواریں، اندر داخل ہوتے ہی ام کلثوم کے زمزموں نے
ہمارا استقبال کیا۔ پھر اللہ جانے مطعم کا مالک وہ یمنی کہاں سے نکل کر ہمارے سامنے آ موجود ہوا، ایسے ہی جیسے چراغ رگڑنے سے اس کا جن آنے واحد میں سامنے ہا 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 قہقہا لگاتے ہوئے حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ شخص بھی کچھ پہلوؤں سے ایک جن جیسا ہی تھا، سر پہ لپیٹا ہوا عربی طرز کا رومال، چمکتے ہوئے تنگ ماتھے تلے الوؤں جیسی گول گول آنکھیں، تہمت کی طرح لگا ہوا چپٹا سا ناک، ادھڑی باچھوں کے پیچھے کتھئی دانتوں کی ناہموار باڑ اور ٹھگے قد پہ تندیلیا سا جست۔ اس نے چھوٹتے ہی اہلن و سہلن کے بعد چوما چاٹی شروع کر دی، جس کی زد میں بھی آ گیا تھا۔ چوما چاٹی میں چنداں حرج نہیں اگر اس میں کچھ قرینہ اور سلیقہ بھی روا رکھا جائے۔ یہیں کہیں میری سمجھ میں آیا کہ عربی لوگ عطریات کا اتنا زیادہ استعمال کیوں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید عوام و خاص، مرد و زن، حتیٰ کہ بچگان تک بڑی بے دردی سے تمباکو نوشی کی علت قبیحہ میں مبتلا ہونا ہے۔ بس منہ تمباکو کی بو مارنے کی خاطر بے تحاشا خوشبویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چوما چاٹی کے اس مرحلے سے گزرنا کچھ ایسا سہل بھی نہیں ہوتا، خاص طور پہ جب دونوں میں سے ایک تمباکو کی بو سے الرجک، کوتاہ یا کشید قامت، فربا یا دبلا پتلا ہو۔ گندے بدصورت دانتوں اور کھردری داڑھی والے سے بھی یہ حرکت بڑے دل گردے کا کام ہے۔ یہاں میرے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ میں اس یمنی کو طرح دینے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے مجھے اپنے آکٹوپس کے سے بازوؤں کے شکنجے میں جکڑ لیا اور وہی کچھ کیا جو عربی ایک دوسرے سے ملتے وقت کرتے ہیں۔ میں خجل سا کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے فوراً کسی واش روم میں گھس کر اپنا چہرہ دھو لینا چاہیے۔ کڑوے تمباکو کی بو نے میری مت مار دی تھی، گو اس کی بے تحاشا نکلی ہوئی تون نے مجھے خاصے فاصلے پہ رکھا تھا، مگر اس ریچھ نے کھینچ کھانچ کر اپنا کام کر ہی لیا تھا۔